صبر کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہوا ہے. Hats off to you and to your parents. آج مجھے پہلے یہ آدیش ہوا ہے کہ آپ نے 2 منٹ بولنا ہے. 2 منٹ میں میری کچھ بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے 2-4 منٹ بولنا ہے. 4 میں آپ نے تو سن رہا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے میں نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں آپ کو کہ میری خوشی کی انتہا یہ دیکھ کر یہ محسوس کرتے نہیں ہوئی کہ یہ جو عرفان خان ہے ہمارے کالج کا ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ بہت بڑا ڈیبیٹر ہے اور یہ بڑا نام یافتہ ڈیبیٹر ہے اور باہر بھی گیا ہے. لیکن ایک اتنا خوبصورت اینکر ہمارے کالج کا ہے یہ مجھے آج اتنا بہترین اینکر ہم سوسائٹی کو دینے جاتے ہیں جب یہاں سے پاس ہو پائے. میں آپ کے لیے اینکرنگ جو ہے ماڈرن ٹائمس میں اینکرنگ جو ہے اٹ ہیز بیکم اے ویری لکریٹو پروفیشن. آج کل اینکرز لاکھوں کروڑ روپے کماتے ہیں اور اگر عرفان اپنے سبھی چیزوں کو چھوڑ کے صرف اینکرنگ کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کرے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا فیوچر جو ہے دیٹ ول گو ان کروڑز. اس لیے بیلنس اینکرنگ کہیں ورڈ میں غلطی نہیں, کہیں لفظ لہجے میں غلطی نہیں, کہیں ٹھہراؤ میں غلطی نہیں. اینکر کی سب سے بڑی خوبیاں یہی ہوتی ہیں. اور اتنا خوبصورت اینکر, اتنا کمپلیٹ اینکر میں 15 سالوں میں پہلی بار اس کالج میں دیکھا. مجھے 15 سال اس کالج میں ہوگا, بہت بار ہے. دوسری بات یہ کہ عرفان نے یہاں کہا کہ یہ دباؤ کیسے شروع ہوتا ہے. میرے دفتر کی بات میں آپ کو بتاؤں, میرے 23 سال ہو گئی ہے, 14 سال ہو گئی ہے. میری زندگی میں ہمیشہ میرا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ میرا جو بچہ ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, جب گھر سے نکلتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی آرزوئیں اور تمنائیں لے کے نکلتا ہے. اور جب وہ کالج میں پہنچے, جب ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پہنچے, جب وہ تعلیمی ادارے میں پہنچے تو اپنے ماں باپ کے تمناؤں کو قوم کے لیے ہونے دیں, ان کو ساکار کرنا, ان کو اپنے جنوں پہنانا, ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا, ان کا درس و مقصد ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا کلاس چل رہی ہو, پروفیسر پڑھا رہا ہو اور میرا بچہ باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کر بہت برباد کر رہا ہو. خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں, جب میں کسی بچے کو وقت برباد کرتے دیکھتا ہوں, جب میں کسی بچے کو ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کو لڑتے دیکھتا ہوں, جب مجھے یہ سننے میں آتا ہے کہ 2 لڑکے آپس میں لڑ گئے, جب مجھے سننے میں آتا ہے کسی بچے کے پاس ڈرگ پکڑی گئی, جب مجھے سننے میں آتا ہے کہ فلاں لڑکا جو ہے کچھ غلطی میں گناہ میں انوالو ہے, کوئی بچے جو ہے ہماری جو ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے, ایسی عمر میں الجھی ہوئی ہے, تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے جس دور میں رہ کے پڑھا ہے, ہم نے بڑی مشکل سے پڑھا ہے. ہمارے پیرنٹس نے بڑی تباہ کی ہے, اور میں آپ کے پیرنٹس میں اپنے پیرنٹس کو محسوس کرتا ہوں. میں آپ کے بچپنے میں, آپ کے اسٹوڈنٹشپ میں اپنا بچپنا اور اپنے اسٹوڈنٹشپ میں مجھے لگتا ہے میرے بچے کا وقت برباد کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے, میرے اپنے بچے کر رہے ہیں. اور میرے کالج کے اندر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا, میرا بچہ یہاں سے پڑھ کے نکلا ہے, میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ میرا بچہ ہے. میں سب سے پہلے اپنے 2000, 2500, 3000 بچوں کو اپنے بچے سمجھتا تھا, اپنی اولاد سمجھتا تھا. کبھی اپنے بچے کو میں نے آپ پر ترجیح نہیں دی. اسی لیے مجھے غصہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں اسٹرکٹلی ان کے ساتھ ڈیل کروں, میں سختی سے پیش آؤں. ہو سکتا ہے میری کوئی بات ان کے دل میں اترے, میرا راست کو تلزم ہو رہے ہیں, مجھے اپنے وقت کو پہچانے, اپنا مستقبل کے بارے میں کچھ سامان کریں. اتنا خوبصورت پروگرام آپ لوگوں نے کیا. میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ NSS کے ساتھ میں شروع سے جڑا ہوں. جب میں ڈورا اور بھدرواہ کی بات رشتہ تھا, اور وہاں ظہیر عباس ہاشمی صاحب, جامعہ یونیورسٹی کے BK کپور صاحب اور شبیر شاہ صاحب, یہ NSS کے بہت بڑے اپوسٹلز رہے ہیں, NSS کے بہت بڑے اسٹالورٹس رہے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر نسیم صاحب نے NSS میں جو جان ڈالی, ڈاکٹر نسیم علی نے جو جان ڈالی NSS میں, اس NSS کو چاند سے لائے انہوں نے. اور جو کام ڈاکٹر نسیم علی نے NSS کے حوالے سے اس کالج میں کیا, دوڑا بھی, اور اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچے بن گئے, کھلاڑی کے ساتھ کھلاڑی بن گئے. کبھی لگتا تھا یہ پروفیسر ہی نہیں ہے, کبھی لگتا تھا یہ وائس چانسلر ہے. یہ مختلف قسم کے رنگ و روپ ہمیں ڈاکٹر نسیم صاحب کے جو دیکھے ہیں, NSS کے حوالے سے دیکھے ہیں. تو میں نے کئی بار اس سے پہلے بھی کہا
कि NSS डॉक्टर वसीम के हाथों में हमेशा सेफ रही, हमेशा महफूज रही और हमेशा जो है वो कायम रही और हमेशा कामयाब रही और कामयाब रही। मुबारकबाद देता हूँ, इतने खूबसूरत हमारे NSS के बच्चे हैं, इतने मेहनती बच्चे हैं और इतना खूबसूरत टैलेंट मौजूद हमारे कॉलेज में है, उनको ढूंढने के लिए नजर चाहिए। और ये जो बच्चे तबले पर बैठे हुए थे, जो बच्चा हारमोनियम पे बैठा था, जो बच्चे ये गा रहे थे, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन बड़ा का टैलेंट हमारे कॉलेज में मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि हम इस टैलेंट को पहचानें, इसको ढूंढें और उसको मंजर-ए-आम पे लाएं। ये हमारे कॉलेज की शान है, ये हमारे कॉलेज का जो है नामूस है, जो हम दूसरे को दिखा सकते हैं। महाराज यही बच्चे कल को यहाँ से जमीन पर स्मार्ट में आएंगे, इसी कॉलेज का नाम रोशन होगा। और मेरी दुआएं हैं आप बच्चे जहाँ पे जाए कामयाब हैं, आबाद हैं। और एक बात और कि जो आप सब्र करके बैठते हैं ना रेगुलर प्रोग्राम में, ये सब्र आपका रंग लाएगा और आने वाले कल में आपकी जिंदगी को एक नया रंग देगा, एक नई दिशा देगा, एक नई ओरिएंटेशन देगा। ये कभी जाया नहीं करेगा। जो आप सब्र से भूख लेकर प्यास लेकर बैठ जाते हैं हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में, टीचर की बातों को हमारा गोश होकर सुनते हैं और एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ये सूद के सवेग आपको वापस मिलेगा। और आप ये नसीब बनाने वाले काल में प्रोफेसर्स पे होंगे, डॉक्टर्स पे होंगे, बड़े-बड़े IAS ऑफिसर्स होंगे, IPS ऑफिसर्स होंगे, आप कैसे होंगे? कभी मैं भी आपके लिए बैठा करता था, ये भी कभी इंडस्ट्री में बैठा करते थे, डॉक्टर लाकिस्ता पे बैठा करते थे, सभी लोग बैठते थे। लेकिन जो जिन बच्चों ने टीचरों की बात को एहतराम के साथ सुना, वो प्रिंसिपल बन गए, वो प्रोफेसर बन गए, वो IAS ऑफिसर बन गए, AS ऑफिसर बन गए। और खुदा की कसम जिन बच्चों ने टीचर की बात को अनसुना किया, वो पानी बन गए बस स्टैंड पे, वो मजदूर बन गए, वो कष्ट करके रोटी के लिए। टीचर का जो एक लहजा होता है ना, हमेशा आपकी बेहतरीन किस्म होता है। और मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ी जरूरत है, मेरी जरूरत ये बैठी हुई है, जिसको मैं मैन पावर रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में समाज में बड़े जज बैठे हैं, ये हमने दिए हैं। बड़े बड़े SSP जो DIGs बैठे हैं, हमने दिए हैं। ये बड़े बड़े जो विप्लव बैठे हैं, ये हमने दिए हैं। IAS ऑफिसर जो कमिश्नर बैठे हैं, ये हम कॉलेज वालों ने दिए हैं। तो ये और कहीं से नहीं आए। और हम चाहते हैं आप भी उन लोगों को विशेषतों पे जाके जलवा फरोज हो, जिन विशेषतों पे आज वो लोग बैठे हुए हैं। तो तभी होगा जब आप ईमानदारी के साथ, लगन के साथ काम करेंगे, तो लगन के साथ सबकी बातें सुनेंगे। किसी की कोई ऐसी बात होगी जो आपको दिल में उतर जाएगी, आपकी जिंदगी गायब कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह आपको सलामत रखे और जहाँ भी जाए खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया।